السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ مستقل سرکاری ملازمین کی سیلری سے کچھ ڈیڈکشنز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کٹوتی کا نام ہے جی پی فنڈ سبسکرپشن۔ کچھ لوگوں کی اپائنٹمنٹ کانٹریکٹ پر ہوتی ہے، پھر کانٹریکچول پیریڈ گزرنے کے بعد انہیں ریگولر کر دیا جاتا ہے۔ ریگولر ہونے پر یہ اس ملازم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پے کی فکسیشن کروائے۔ پے فکس ہونے پر جی پی فنڈ کی کٹوتی شروع ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس میں سستی کرتے ہیں، کافی عرصہ کئی مہینے کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ اپنی پے فکس نہیں کرواتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہی کوئی ملازم ریگولر ہو وہ اپنی پے فکس کروائے اور جی پی فنڈ کی کٹوتی شروع کروا دے۔ اسکیل کے مطابق ایک فکس اماؤنٹ ہر ماہ تنخواہ سے کٹوتی ہو کر ملازم کے جی پی فنڈ اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے۔ پھر ہر مالی سال کے اختتام پر طے کیے گئے مارک اپ ریٹ کے مطابق اس رقم پر پروفٹ دیا جاتا ہے اور گورنمنٹ یہ رقم کسی نفع بخش اسکیم میں انویسٹ کر دیتی ہے۔ یہاں ملازم کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنے جنرل پروویڈنٹ فنڈ پر پروفٹ لینا چاہتا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ پروفٹ لے لیتے ہیں۔ اگر پروفٹ لیں تو جی پی فنڈ انٹرسٹ اپلائیڈ اس کی پے سلپ پر بھی مینشن ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ انٹرسٹ لینا مناسب نہیں سمجھتے تو ان کی پے سلپ پر لکھا ہوگا جی پی فنڈ انٹرسٹ فری۔ انہیں انٹرسٹ یا پروفٹ نہیں ملتا، بلکہ جتنی رقم کٹوتی ہوتی ہے اتنی ہی رہتی ہے۔ سروس کے دوران یہ رقم جمع ہوتی رہتی ہے اور ریٹائرمنٹ پر جی پی فنڈ نکلوایا جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے علاوہ دوران سروس بھی جب آپ کو ضرورت ہو آپ اپنے جی پی فنڈ اکاؤنٹ سے کچھ رقم بطور لون لے سکتے ہیں۔ اس لون کی دو اقسام ہوں گی، ریفانڈیبل اور نان ریفانڈیبل، یعنی قابل واپسی اور ناقابل واپسی۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ریفانڈیبل کی۔ اگر کسی گورنمنٹ سرونٹ کی عمر 50 سال سے کم ہے تو وہ جی پی فنڈ اکاؤنٹ میں موجود بیلنس کا 80% نکلوا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملازم کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ روپے موجود ہوں تو وہ اس کا 80% یعنی 3,20,000 روپے تک رقم نکلوا سکتا ہے، اور یہ رقم ریفانڈیبل ہوگی، یعنی قسطوں میں واپس کرنا ہوگی۔ 1 سال، 2 سال یا 3 سال تک کی قسطوں میں یہ پیسے واپس کیے جا سکتے ہیں۔ اگر 3 سال کی آپشن سلیکٹ کریں تو 36 قسطیں بنیں گی۔ اکاؤنٹ آفس یہ کٹوتی کر کے اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جی پی فنڈ اکاؤنٹ میں ڈالتا رہے گا۔ اگر 3,20,000 کی 36 انسٹالمنٹس بنائیں تو تقریباً 9,000 کے قریب رقم بنتی ہے۔ اس طرح اگر ضرورت کے وقت پیسے مل جائیں اور پھر قسطوں میں واپس کرنا ہوں تو یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ جی پی فنڈ لون کی دوسری قسم ہے نان ریفانڈیبل۔ اگر ملازم کی عمر 50 سال یا اس سے زائد ہو تو اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ چاہے تو لون واپس کرے، اگر واپس نہ کرنا چاہے تو نان ریفانڈیبل کی آپشن کو منتخب کرے۔ جب فارم فل کرنا ہوتا ہے جی پی فنڈ لون لینے کے لیے تو اس وقت آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے ریفانڈیبل لینا ہے یا نان ریفانڈیبل لینا ہے۔ اس کا فارم فل کرنے کا طریقہ اور یہ لون وغیرہ لینے کا طریقہ یہ ہم پھر کسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر جنرل پروویڈنٹ فنڈ سے نان ریفانڈیبل لون لینا ہے تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ اگر ریفانڈیبل لینا ہے تو زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ جب ریٹائرمنٹ پر جی پی فنڈ سے فائنل پیمنٹ لیتے ہیں تب بھی زکوٰۃ کی کٹوتی کی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہدایات ہیں کہ جی پی فنڈ اکاؤنٹ جنریٹ کروانا پڑتا ہے، اس کے لیے درخواست دینا ضروری ہے۔ اپنے جی پی فنڈ کو اپ ڈیٹ کرواتے رہا کریں، اور اگر جی پی فنڈ سٹیٹمنٹ بھی اکاؤنٹ آفس سے حاصل کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ بعض اوقات اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بیلنس کم شو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ ڈیٹیلز ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ اگر وہ چیزیں بھی اسی ویڈیو میں شامل کر لیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔